آداب، یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں بھارت ٹیکس 2024 کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے 41,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے تقریباً 2,000 ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا بھی آغاز کیا۔ نیتی آیوگ کے سی ای او BVR سبرامانیم نے کہا ہے کہ ملک میں غریبی میں 5% کی کمی آئی ہے اور لوگ دیہی اور شہری دونوں طرح کے علاقوں میں خوشحال ہو رہے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے آج گیان واپی مسجد کمیٹی کی اس عرضی کو خارج کر دیا ہے جس میں ویاس جی کے تہہ خانے میں ہندو فریق کو پوجا کرنے کی اجازت دینے کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اور کرکٹ میں رانچی میں بھارت نے انگلینڈ کے خلاف چوتھا ٹیسٹ میچ جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ترقی یافتہ بھارت بنانے میں ٹیکسٹائل کے شعبے کا کردار اور زیادہ بڑھانے کی غرض سے سرکار بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار روایات، ٹیکنالوجی، صلاحیت اور لیاقت اور تربیت پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج نئی دلی میں بھارت منڈپم میں بھارت ٹیکس 2024 کے افتتاح کرنے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے بتائی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں بھارت کی غیر معمولی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا بھارت ٹیکس 2024 ایک نہایت عمدہ پلیٹ فارم ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ٹیکسٹائل کے علاوہ کھادی نے بھی ملک کی خواتین کو ایک نئی قوت دی ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ 100 ملکوں کے 3,000 سے زیادہ خریدار، 40,000 کاروباری افراد اور 3,000 سے زیادہ نمائش کار اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ دنیا میں کپاس، پٹسن اور سلک تیار کرنے والے سب سے بڑے ملکوں میں بھارت کا شمار ہوتا ہے اور اس کام میں لاکھوں کسان لگے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 41,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریلوے کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق تقریباً 2,000 پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور انہیں قوم کے نام وقف کیا۔ جناب مودی نے امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت 553 ریلوے اسٹیشنوں کی تزئین کاری کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ یہ اسٹیشن ملک کی 27 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں واقع ہیں۔ ان کی تزئین کاری پر 19,000 کروڑ روپے سے زیادہ صرف ہوں گے۔ وزیر اعظم نے اتر پردیش میں گومتی نگر اسٹیشن کا بھی افتتاح کیا۔ انہوں نے 1,500 پلوں اور انڈر پاس کا بھی سنگ بنیاد رکھا اور انہیں قوم کے نام وقف کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ پچھلے 10 سال کے دوران ریلوے میں کافی تبدیلی آئی ہے اور اس نے ترقی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان برسوں میں 31,000 کلومیٹر ریلوے لائن بچھائی گئی اور 40,000 کلومیٹر ریل لائن میں برق کاری کی گئی۔ ریلوے کے وزیر نے بتایا کہ موجودہ سرکار کے تحت جموں کشمیر اور ملک کی شمال مشرقی ریاستوں میں ریلوے کے شعبے نے جتنا کام کیا ہے، ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مجاہد آزادی ونائک دامودر ساورکر ویر ساورکر کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت ملک کی آزادی اور یکجہتی کے لیے ویر ساورکر کے دلیرانہ جذبے اور غیر متزلزل لگن کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ویر ساورکر کے گراں قدر تعاون سے لوگوں کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سخت محنت کرنے کی ترغیب فراہم ہوتی ہے۔ نیتی آیوگ کے سی ای او BVR سبرامانیم نے کہا ہے کہ صارفین کے اخراجات کے تازہ ترین سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں غریبی میں 5% کمی آئی ہے اور لوگ دیہی اور شہری دونوں طرح کے علاقوں میں خوشحال ہو رہے ہیں۔ کل نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب سبرامانیم نے کہا کہ اس سروے کا طویل عرصے سے انتظار تھا جس سے گھریلو صرفے کے بارے میں بہت سی چیزوں اور اعداد و شمار کا پتہ چلا ہے۔ اس سروے سے ملک میں غریبی کی صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور غریبی کو دور کرنے کے اقدامات کی کامیابی میں جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے۔
اعداد و شمار اور پروگرام پر عمل درآمد کی وزارت کے تحت نیشنل سیمپل سروے کے دفتر کی طرف سے ہفتے کو جاری کیے گئے گھریلو اخراجات 2022-23 سے فی کس ماہانہ گھریلو اخراجات کا پتہ چلا ہے کہ یہ 2011-12 کے مقابلے 2022-23 میں 2 گنا ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے آج گیان واپی مسجد کمیٹی کی اس عرضی کو خارج کر دیا ہے جس میں ویاس جی کے تہہ خانے میں ہندو فریق کو پوجا ارچنا کرنے کی اجازت دینے کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ جسٹس روہت رنجن اگروال کی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا اور گیان واپی کے اندر پوجا کی اجازت دینے سے متعلق وارانسی کی ایک عدالت کے حکم پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ 1993 میں ویاس جی کے تہہ خانے کے اندر پوجا اور مذہبی رسومات کو روکنے سے متعلق ریاستی حکومت کی کارروائی غیر قانونی تھی۔ وارانسی میں گیان واپی مسجد کا انتظام سنبھالنے والی انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کے ذریعے اس مہینے کی 1 تاریخ کو الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک اپیل اس سلسلے میں دائر کی گئی تھی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے بھی ویاس جی کے تہہ خانے میں پوجا کی اجازت سے متعلق حکم نامے کے خلاف مسجد کمیٹی کی درخواست کو فوری طور پر سنوائی سے انکار کر دیا تھا۔ عالمی تجارتی تنظیم کی 13ویں وزارتی کانفرنس آج متحدہ عرب امارات کے شہر ابوظبی میں شروع ہوئی۔ عالمی تجارتی تنظیم کی جنرل کونسل کے سربراہ ایمبیسڈر اتھالیہ لیسائڈ نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں سابقہ کانفرنس میں کیے گئے وعدوں کی عمل آوری کی پیش رفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں ای کامرس تجارتی جائزوں کو مستحکم کرنے اور ماہی پروری کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھانے کا بھی ذکر ہے۔ بھارت نے آج کہا ہے کہ وہ ایک ترجیحی معاملے کے طور پر بھارتی شہریوں کو روسی فوج سے جلد از جلد دستبردار کرنے کے معاملے پر روسی حکام سے بات چیت کرتا رہے گا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے روسی فوج میں موجود بھارتی فوجیوں کے بارے میں میڈیا میں کچھ غلط خبریں سنی ہیں کہ وہ سبکدوش ہونے کے سلسلے میں مدد چاہتے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ ماسکو میں بھارتی سفارت خانے کے علم میں لائے گئے ہر ایک معاملے کو روسی حکام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ حل کیا جا رہا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ کئی بھارتی پہلے ہی سبکدوش ہو چکے ہیں۔ تووالو کی پارلیمنٹ کے ارکان نے حال ہی میں ہوئے عام انتخابات کے بعد سابق اٹارنی جنرل فلیتی تیو کو بحر الکاہل خطے میں واقع جزیرائی ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کیا ہے۔ کرکٹ میں رانچی میں بھارت نے انگلینڈ کے خلاف چوتھا ٹیسٹ میچ 5 وکٹ سے جیت لیا ہے۔ روہت شرما نے 55 اور یشسوی جیسوال نے 37 رن بنا کر بھارت کو مضبوط شروعات دی۔ اس کے بعد شبھمن گل نے ناٹ آؤٹ 52 رن بنائے۔ انگلینڈ کے اسپنر شعیب بشیر نے پیدر پہ 3 وکٹ حاصل کیے۔ اس طرح بھارت نے یہ سیریز 3-1 سے جیت لی ہے۔ خواتین پریمیئر لیگ میں کل کھیلے گئے میچ میں ممبئی انڈینز نے گجرات جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہرمن پریت کور کی قیادت میں ممبئی انڈینز نے لیگ میں اپنی جیت کا سلسلہ قائم رکھا۔ جیت کے لیے 127 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے ممبئی انڈینز نے 5 وکٹ رہتے ہوئے 19ویں اوور میں جیت حاصل کر لی۔ آج بنگلورو کے ایم چنا سوامی اسٹیڈیم میں لیگ کے چوتھے میچ میں یو پی واریئرز کا مقابلہ دلی کیپٹل سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں بھارت ٹیکس 2024 کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے 41,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے تقریباً 2,000 ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا بھی آغاز کیا۔ نیتی آیوگ کے سی ای او BVR سبرامانیم نے کہا ہے کہ ملک میں غریبی میں 5% کی کمی آئی ہے اور لوگ دیہی اور شہری دونوں طرح کے علاقوں میں خوشحال ہو رہے ہیں۔ اور کرکٹ میں رانچی میں بھارت نے انگلینڈ کے خلاف چوتھا ٹیسٹ میچ جیت لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔